بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، سورۃ الاخلاص کا استخارہ کرنے کا طریقہ یہ ہے: نمبر 1، سب سے پہلے باوضو ہو کر 2 رکعت نفل نماز ادا کرے۔ نمبر 2، نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کی نیت خالص ہو اور وہ آپ کو صحیح راستہ دکھائے۔ نمبر 3، اس کے بعد سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد کو 101 مرتبہ پڑھیں۔ نمبر 4، اس دوران دل میں اپنی حاجت اور مقصد کو دھیان میں رکھیں۔ نمبر 5، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کو اس مسئلے میں رہنمائی عطا فرمائے۔ استخارہ کے بعد آپ کو جو بھی دل کی طرف سے سکون اور اطمینان ملے، اس کو اللہ کی جانب سے اشارہ سمجھیں۔ یاد رکھیں کہ استخارہ کا مقصد اللہ سے رہنمائی حاصل کرنا ہے اور اس کے بعد دل کے اطمینان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ الاخلاص کا استخارہ کرنے کی مکمل رہنمائی درج ذیل ہیں۔ استخارہ کا مقصد اللہ تعالیٰ سے رہنمائی اور ہدایت طلب کرنا ہے تاکہ آپ کو اپنی زندگی کے معاملات میں درست فیصلے کرنے میں مدد مل سکے۔ استخارہ کرنے کا وقت: استخارہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد رات کے پرسکون وقت میں کیا جائے۔ استخارہ کا طریقہ: نمبر 1، وضو کریں۔ سب سے پہلے وضو کریں تاکہ آپ پاکیزگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکیں۔ نمبر 2 رکعت نفل نماز۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھیں اور دوسری رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھیں۔ نمبر 3، نماز کے بعد دعا۔ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کی نیت خالص ہو اور وہ آپ کو صحیح راستہ دکھائے۔ نمبر 4، سورۃ الاخلاص کی تلاوت۔ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد کو 101 مرتبہ پڑھیں۔ نمبر 5، استخارہ کی مخصوص دعا۔ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کے بعد استخارہ کی مخصوص دعا پڑھیں۔ یہ دعا مکمل پڑھیں۔ نمبر 6، دل کی بات اللہ کی سپرد کر دیں۔ استخارہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے بارے میں دعا کریں اور دل کی بات اللہ کے سپرد کر دیں۔ استخارہ کے بعد اپنے دل کی کیفیت پر توجہ دیں کہ اگر آپ کو دل میں سکون اور اطمینان محسوس ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کا اشارہ سمجھیں۔ اگر دل میں بے چینی یا اضطراب ہو تو اس کو بھی اللہ کی جانب سے اشارہ سمجھیں۔ یاد رکھیں کہ استخارہ کا مقصد اللہ سے رہنمائی حاصل کرنا ہے اور اللہ کی طرف سے جو بھی اشارہ ملے اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح راستہ دکھائے اور آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین۔ معزز سامعین کرام، استخارہ کا مزید تفصیلی طریقہ اور رہنمائی درج ذیل ہیں۔ استخارہ کی اہمیت: استخارہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی طلب کرنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی اہم فیصلہ کرنا ہو یا کسی مشکل صورتحال میں راستہ معلوم کرنا ہو۔ استخارہ کی مخصوص دعا احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ یہ دعا آپ نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ استخارہ کرنے کا مکمل طریقہ: نمبر 1، وضو کریں۔ سب سے پہلے وضو کریں تاکہ آپ پاکیزگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکیں۔ نمبر 2 رکعت نفل پر نماز۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھیں، دوسری رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھیں۔ نمبر 3، نماز کے بعد دعا۔ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کی نیت خالص ہو اور وہ آپ کو صحیح راستہ دکھائے۔ نمبر 4، سورۃ الاخلاص کی تلاوت۔ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد کو 101 مرتبہ پڑھیں۔ نمبر 5، استخارہ کی مخصوص دعا۔ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کے بعد استخارہ کی مخصوص دعا پڑھیں۔ یہ جو دعا ہے یہ اول سے آخر تک پڑھیں۔
نمبر 6 دل کی بات اللہ کے سپرد کر دیں۔ استخارہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے بارے میں دعا کریں اور دل کی بات اللہ کے سپرد کر دیں۔ استخارہ کے بعد کے علامات: نمبر 1 دل کا سکون۔ اگر آپ کو دل میں سکون اور اطمینان محسوس ہو تو یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ آپ کا فیصلہ صحیح ہے۔ نمبر 2 دل کی بے چینی۔ اگر آپ کو دل میں بے چینی یا اضطراب محسوس ہو تو یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ آپ کا فیصلہ مناسب نہیں ہے۔ نمبر 3 خواب۔ بعض اوقات استخارہ کے بعد خواب میں بھی رہنمائی ملتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ استخارہ کی عادت استخارہ کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، چاہے وہ چھوٹے یا بڑے فیصلے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کا طلب کرنا ہمیشہ مفید ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ استخارہ کا مقصد اللہ سے رہنمائی حاصل کرنا ہے اور اللہ کی طرف سے جو بھی اشارہ ملے اس پر عمل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح راستہ دکھائے اور آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین۔ معزز سامعین کرام، استخارہ کا مقصد اور اہمیت۔ استخارہ کا مقصد اللہ تعالیٰ سے رہنمائی اور ہدایت طلب کرنا ہے تاکہ آپ کو اپنی زندگی کے معاملات میں درست فیصلے کرنے میں مدد مل سکے۔ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ استخارہ کی شرائط: نمبر 1 نیت کی خلوص۔ استخارہ کرنے سے پہلے اپنی نیت کو خالص کریں اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے رہنمائی طلب کریں۔ نمبر 2 نماز کی پابندی۔ استخارہ کرنے والے کو فرض نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ نمبر 3 دل کی پاکیزگی۔ دل میں کوئی کینہ یا بغض نہ ہو اور خالص دل سے اللہ سے مدد مانگیں۔ استخارہ کا مکمل طریقہ: وضو کریں۔ سب سے پہلے وضو کریں تاکہ آپ پاکیزگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکیں۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ نماز کی نیت کرتے وقت یہ نیت کریں کہ یہ استخارہ کی نماز ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھیں، دوسری رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھیں۔ نماز کے بعد دعا۔ نماز کے بعد استخارہ کی مخصوص دعا پڑھیں۔ یہ دعا اول سے آخر تک پڑھیں۔ معزز سامعین کرام، دل کی بات اللہ کی سپرد کریں۔ استخارہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے بارے میں دعا کریں اور دل کی بات اللہ کے سپرد کر دیں۔ استخارہ کے بعد علامات: نمبر 1 دل کا سکون۔ اگر آپ کو دل میں سکون اور اطمینان محسوس ہو تو یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ آپ کا فیصلہ صحیح ہے۔ نمبر 2 دل کی بے چینی۔ اگر آپ کو دل میں بے چینی یا اضطراب محسوس ہو تو یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ آپ کا فیصلہ مناسب نہیں ہے۔ نمبر 3 خواب۔ بعض اوقات استخارہ کے بعد خواب میں بھی رہنمائی ملتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ استخارہ کی عادت: استخارہ کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، چاہے وہ چھوٹے یا بڑے فیصلے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کرنا ہمیشہ مفید ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ استخارہ کا مقصد اللہ سے رہنمائی حاصل کرنا ہے اور اللہ کی طرف سے جو بھی اشارہ ملے اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح راستہ دکھائے اور آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین۔ معزز سامعین کرام، استخارہ کرنے کی عمل میں مزید رہنمائی درج ذیل ہیں۔ استخارہ کے بارے میں عمومی معلومات: نمبر 1 کب کریں؟ استخارہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد رات کے پرسکون وقت میں کیا جائے۔ کسی بھی اہم فیصلے سے پہلے استخارہ کیا جا سکتا ہے، جیسے شادی، کاروبار، سفر یا کوئی دوسرا اہم معاملہ۔ نمبر 2 استخارہ کی تعداد۔ ایک بار استخارہ کرنے سے جواب نہ ملے تو 7 دن تک مسلسل استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ استخارہ کے عمل میں اضافی رہنمائی: نمبر 1 حاجت کی وضاحت۔ استخارہ کی دعا میں جب ھذا الامر آتا ہے تو اپنی حاجت کا دل میں ذکر کریں، جیسے یا اللہ اگر یہ کام، شادی، کاروبار، سفر وغیرہ میرے لیے بہتر ہے تو دل میں اپنی حاجت کو واضح کریں۔ نمبر 2 اللہ سے خلوص دل سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے دعا کریں کہ آپ اور اپنی نیت کو خالص رکھیں۔ اپنی دعا میں یقین اور بھروسہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ استخارہ کے بعد کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 دل کی کیفیت پر غور۔
دل کی کیفیت پر غور۔ استخارہ کے بعد اپنے دل کی کیفیت پر غور کریں۔ دل کا سکون اور اطمینان اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے۔ اگر دل میں بے چینی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فیصلہ درست نہیں ہے۔ نمبر 2، خوابوں پر انحصار۔ استخارہ کے بعد خواب آنا ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ دل کے ذریعے ہی اشارہ دیتا ہے۔ اگر کوئی خواب آتا ہے تو اسے سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن خواب کے بغیر بھی دل کی کیفیت پر بھروسہ کریں۔ استخارہ کے بعد عمل۔ نمبر 1، عمل کرنے کی رہنمائی۔ استخارہ کے بعد جو اشارہ ملے اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور اس کی مرضی کو قبول کریں۔ نمبر 2، مشاورت۔ استخارہ کے بعد بھی کسی بڑے فیصلے کے سمجھدار لوگوں سے مشورہ کرنا مفید ہے۔ نمبر 3، نماز و دعا کی پابندی۔ استخارہ کے بعد بھی نماز اور دعا کی پابندی کریں اور اللہ سے مسلسل رہنمائی طلب کرتے رہیں۔ استخارہ کے عمومی نکات۔ نمبر 1، خلوص دل سے اللہ پر بھروسہ۔ ہر کام میں اللہ پر بھروسہ کریں اور اس سے رہنمائی طلب کریں۔ نمبر 2، صبر اور شکر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی رہنمائی پر صبر کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ نمبر 3، اللہ کی رضا۔ ہر فیصلے میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں اور اس کی مرضی کو قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح راستہ دکھائے اور آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین۔ استخارہ کے بعد کے روپے۔ استخارہ کے بعد کے روبے۔ نمبر 1، دل کی کیفیت پر دھیان دیں۔ استخارہ کرنے کے بعد اپنے دل کی کیفیت کو محسوس کریں۔ اگر آپ دل میں سکون اور اطمینان ہے تو سمجھیں کہ یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ آپ کا فیصلہ درست ہے۔ اگر دل میں یہ بے چینی اور اضطراب ہے تو سمجھیں کہ یہ فیصلہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ صبر اور اللہ پر بھروسہ۔ استخارہ کے نتائج فوری طور پر نہیں ملتے، اس لیے صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ استخارہ کے بعد اپنی حالت کو قبول کریں اور اللہ سے مسلسل رہنمائی طلب کریں۔ نمبر 3، نماز اور دعا کی پابندی۔ استخارہ کے بعد بھی نماز اور دعا کی پابندی کریں۔ اللہ سے رہنمائی اور مدد طلب کرتے رہیں۔ دعا میں یہ طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح راستہ دکھائے اور آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ استخارہ کرنے کے بعد ممکنہ علامات۔ نمبر 1، خواب۔ بعض اوقات استخارہ کرنے کے بعد خواب میں بھی رہنمائی مل سکتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ خواب میں بغیر بھی دل کی کیفیت پر بھروسہ کریں۔ نمبر 2، آرام اور سکون۔ اگر استخارہ کے بعد دل میں سکون اور اطمینان محسوس ہو تو سمجھیں کہ اللہ کا اشارہ مثبت ہے۔ نمبر 3، بے چینی اور اضطراب۔ اگر استخارہ کے بعد دل میں بھی بے چینی اور اضطراب ہو تو اشارہ ہے کہ آپ کا فیصلہ مناسب نہیں ہے۔ استخارہ کے بعد کے عمل۔ نمبر 1، استخارہ کے بعد فیصلے پر عمل۔ اگر دل میں سکون اور اطمینان ہے تو اپنے فیصلے پر عمل کریں۔ اگر دل میں بے چینی اور اضطراب ہے تو اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کریں اور ممکن ہو تو اس فیصلے کو ترک کر دیں۔ نمبر 2، اللہ سے مسلسل دعا۔ استخارہ کے بعد بھی اللہ سے مسلسل دعا کریں، وہ آپ کو صحیح راستہ دکھائے اور آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ نمبر 3، مشاورت۔ استخارہ کے بعد بھی کسی بڑے فیصلے کے لیے سمجھدار اور تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کرنا مفید ہوتا ہے، ان کی رائے کو بھی مد نظر رکھیں۔ استخارہ کا عمومی رویہ۔ نمبر 1، خلوص دل سے اللہ پر بھروسہ کریں۔ ہر کام میں اللہ پر بھروسہ کریں اور اس سے رہنمائی طلب کریں۔ استخارہ کے بعد جو بھی نتیجہ ملے اسے اللہ کی طرف سے قبول کریں۔ نمبر 2، صبر اور شکر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی رہنمائی پر صبر کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ نمبر 3، اللہ کی رضا۔ ہر فیصلے میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں اور اس کی مرضی کو قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح راستہ دکھائے اور آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔